الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سوال ہے جی کہ ہمارے ہاں بوڑھے تو کیا اکثر نوجوان بھی ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، کیا ایسا کرنا کوئی سنت ہے یا سینہ زوری کے طور پر اسے اختیار کیا گیا ہے؟ ہم نے عرب کو دیکھا کہ وہ عام حالات میں بھی کوئی خال ننگے سر نظر آتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے متعلق وضاحت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسے مستحب قرار دینا سینہ زوری ہے۔ ہمارے ہاں خواہ مخواہ بعض لوگوں نے ننگے سر نماز پڑھنے کو وجہ نزاع بنا لیا ہے۔ دراصل اس سلسلہ میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ننگے سر نماز ہوتی ہی نہیں، جبکہ کچھ لوگ رد عمل کے طور پر اس انتہا کو پہنچ گئے ہیں کہ اس مسئلہ میں محض جواز کی حد تک محدود رکھنے کے بجائے انہوں نے اسے ایک پسندیدہ عمل قرار دے کر اپنا شعار بنا لیا ہے، اور وہ اپنے پاس رومال یا ٹوپی ہوتے ہوئے بھی محض ضد اور ہٹ درمی سے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں خُذُوا یا بنی آدم خُذُوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب تم کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ۔ مسجد میں جانے سے مراد نماز کے لیے جانا ہے، اور دوران نماز لباس زیب تن کرنا۔ آیت کریمہ میں زینت سے مراد اعلیٰ قسم کا لباس نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ نماز کے لیے جسم کے اس حصے کو ضروری ڈھانپنا چاہیے جس کا کھلا رہنا معیوب ہے، چونکہ لباس والا جسم ننگے جسم کے مقابلے میں مزین نظر آتا ہے، اس لیے اسے زینت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے یہی مسئلہ ثابت کیا ہے۔ چنانچہ شارح بخاری حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو پیش کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اخذ زینت سے مراد لباس زیب تن کرنا ہے، اور اس کی زیبائش و آرائش کے تن مراد نہیں ہے۔ یہ بات فتح الباری جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 604 کے اوپر موجود ہے۔ اگلی بات میرے محترم بھائی کہ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔ صحیح البخاری کتاب الوضو اور حدیث کا نمبر 205 ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے پہلے قضاء حاجت کے باہر تشریف لے گئے۔ واپسی پر آپ نے وضو کیا تو اپنے پیشانی، امامہ اور موزوں پر مسح فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ اور حدیث نمبر 633۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا۔ یہ صحیح مسلم کتاب الحج اور حدیث کا نمبر 3311۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ پگڑی باندھ رکھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کے بغیر تھے۔ حوالہ مسند امام احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 263۔ اسی طرح ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ سر کو ننگا رکھنا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں امامہ لباس میں شامل تھا، اور پگڑی کے ذریعے سر مبارک کو ڈھانپنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی معمول تھا، جیسا کہ درج ذیل واقعات اور آثار سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے سر پر پگڑی باندھتے تھے، اس کے سرے کو دونوں کاندھوں کے درمیان لٹکا لیتے، اس کے سرے
جو ہوتے تھے نا دونوں کاندھوں کے درمیان لٹکا لیتے تھے۔ عبید اللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی امامہ باندھتے تھے اور اس کے سر اپنے کندھوں کے درمیان لٹکا لیتے تھے۔ حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47۔ اسی طرح سیدنا ہشام رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب سجدہ کرتے تو ان کے ہاتھ کپڑوں میں ہوتے اور ان میں ہر ایک اپنے امامے پر سجدہ کرتا تھا۔ حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 798۔ ان احادیث سے کم از کم یہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ اس کے متعلق ہمارے اسلاف کا معمول کیا تھا۔ سلف صالحین کہ ہاں ننگے سر رہنا اور گھومتے پھرنا کوئی عادت نہیں بلکہ یہ مغربی عادات سے ہے جو مسلمانوں کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر سرایت کر چکی ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت کی ہے تامۃ المنہ اور صفحہ نمبر 164 کے اوپر۔ ننگے سر رہنے کو معمول بنانے کو ایام حج پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ غور سے سماعت فرمائیں، کیونکہ دوران حج ننگے سر رہنا حج کا شعار ہے جس میں اور کوئی عبادت شریک نہیں ہے۔ اگر یہ قیاس صحیح ہوتا تو دوران نماز سر ننگا رکھنا بھی حج کی طرح فرض ہوتا۔ اس سلسلہ میں 2 حدیث پیش کی جاتی ہیں جن کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے تاکہ مسئلے کی حیثیت معلوم ہو جائے۔ نمبر 1، ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات اپنی ٹوپی اتار کر اپنے سامنے بطور سترہ رکھ لیتے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے ذوق کے لیے یہی کافی ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے میں ابن عساکر متفرد ہے، ویسے انہوں نے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ میں حدیث کا نمبر 2538 میں اس کی خوب وضاحت کی ہے۔ اگر یہ صحیح بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سترہ کے لیے استعمال کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سترہ بنانے کے لیے اور کوئی چیز نہ ملتی، اور سترہ ضروری ہے اور سر کا ڈھانپنا ضروری نہیں، بلکہ افضل اور بہتر یہ کہ ہمارے نزدیک اس مسئلہ کے متعلق معتاد موقف یہ ہے کہ دوران نماز سر ننگا رکھنے کو معمول بنانا ناپسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 2، محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک تہبند میں نماز پڑھی جسے انہوں نے اپنی گدی پر باندھا تھا۔ ان کے باقی کپڑے لکڑی پر رکھے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ تم اپنے کپڑے ہوتے ہوئے ایک تہبند میں نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ تاکہ تیرے جیسا بے وقوف اور جاہل مجھے دیکھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگوں میں سے کس کے پاس 2 کپڑے تھے؟ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ اور حدیث کا نمبر 352۔ اس حدیث کے متعلق ہماری گزارشات سماعت فرمائیں کہ اس حدیث میں سر کے متعلق کوئی وضاحت نہیں ہے۔ آیا سر پر کوئی چیز تھی یا نہیں؟ سر کے متعلق دوسری حدیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول بیان ہوا ہے جس کی ہم پہلے وضاحت کر رہے ہیں۔ نمبر 2، اگر تسلیم کر لیا جائے کہ سر پر واقعی کوئی چیز نہ تھی تو یہ ایک اضطراری حالت ہو سکتی ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واقعی کپڑوں کی قلت تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وسعت دی گئی تو انہوں نے امامے اور ٹوپیوں کا استعمال کیا۔ نمبر 3، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کپڑے پاس ہوتے ہوئے صرف ایک کپڑے میں نماز ادا کی۔ ان کا یہ معمول روزمرہ کا نہیں تھا، جیسا کہ ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے۔ اگر روزانہ ایسا ہوتا تو سائل کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش ہوتی۔ ہون آج کل جدوں ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، خاص طور سے ساڑھے بھائی نا بوتھا ننگا چکی آؤں نے دا کہ اللہ اکبر، ننگے سر نماز پڑھنا دلیل بنا لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور چوتھی بات، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ کام عمدن اس لیے کیا تاکہ نواقف لوگوں پر واضح ہو جائے صرف ایک کپڑے میں بھی نماز جائز ہے اگرچہ سر ننگا ہی رہے۔ اور اگلی بات،
جو حضرات اس حدیث کے پیش نظر ننگے سر نماز پڑھنے پر اصرار کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس حدیث پر عمل نہیں کرتا کہ ایک کپڑا پہن کر نماز ادا کرتا ہو، جبکہ آج یہ بات ممکن نہیں ہے، تو پھر اس پر اصرار کرنا چھ معنی وارد، یہ نزلہ صرف ٹوپی یا رومال پر ہی کیوں گرتا ہے؟ کس قدر یہ ستم ظریفی ہے کہ گھر سے قمیض، شلوار، کوٹ وغیرہ پہن کر آتے ہیں اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد صرف پگڑی، ٹوپی یا رومال اتار کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ ننگے سر عبادت کرنا عیسائیوں کا شعار ہے۔ ہاں، اگر تم عیسائی ہو پھر تو ننگے سر نماز پڑھو، اگر عیسائی ہو پھر تو ننگے سر نماز پڑھو، لیکن اس لیے ہم ان کی مخالفت کا حکم ہے۔ بولو، کس کی مخالفت کا حکم ہے؟ عیسائیوں کی مخالفت کا حکم ہے، اور ہمارے نزدیک اسے معمول بنا لینا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یہ کتاب کا حوالہ اصل صفت الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166۔ میرے بھائیو، ان تصریحات کا حاصل یہ ہے کہ جواز کی حد ننگے سر نماز ادا کرنے میں نہ کوئی کلام ہے اور نہ قباحت، لیکن اگر کوئی امامہ، ٹوپی یا رومال وغیرہ موجود ہو تو اسے استعمال کرنا افضل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول تھا، کیونکہ سر ڈھانپنا بھی زینت کا ایک حصہ ہے، لہذا ننگے سر نماز پڑھنے کو شعار اور معمول نہ بنایا جائے۔ ہاں، کپڑوں کی موجودگی میں بھی کبھی کبھار کسی ضرورت یا مصلحت کی غرض سے ننگے سر نماز ادا کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہمیں اس سے بھی اختلاف ہے۔ اس سلسلہ میں مسجد میں ٹوپیاں رکھنے کا رواج جاری کیا جائے، جن پر سارا سال مکھیاں بھمباتی رہتی ہیں، اور پھر انہی گندی میلی کچالی پھٹی ہوئی ٹوپیوں کو نماز کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہمارے نزدیک یہ کام بھی مستحسن نہیں، ہر نمازی اس کا اہتمام خود کرے۔ اور میں نے اپنے ایک فتویٰ کے اندر اس کو بدعت قرار دیا ہے، وہ اس لیے ہم لوگوں پر تو بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس بدعت کی مشینیں ہیں، فتوے لگانے والوں پر در حقیقت یہ جو ننگے سر نماز کو معمول بنا لیتا ہے نا جی، ہمیشگی کے لیے، روٹین کے لیے، تو یہ بدعت ہے۔ تو اوروں پہ تو بدعت کے فتوے لگاتے ہو، آپ خود کے اوپر بدعت کے فتوے کیوں نہیں لگاتے؟ اوروں کو تو تم بدعت ہی کہتے ہو، وہ در کنار ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اپنے اوپر یہ ننگے سر نماز پڑھنا اور اس کو روٹین بنا لینا، یہ عمل بدعت ہے۔ تو اپنے آپ کو بدعت کیوں نہیں کہتے، اور یہ بدعت کا فتویٰ اپنے اوپر کیوں نہیں لگاتے؟ تو اس واسطے سے جن روایات میں ننگا سر رکھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے وہ صرف جواز کی حد تک ہے۔ اب میں نے ننگا سر نماز پڑھنے والے کو بدعتی کیوں کہا ہے؟ اس لیے وہ روایات تو صرف جواز کی حد تک ہے۔ اب جواز کا مطلب یہ ہے کہ اقبال صاحب گھر سے آئے ہیں، اچانک آئے ہیں، ان کے پاس وہ کپڑا نہیں ہے، انہوں نے وضو کیا تو اور نماز ادا کی ہے، ننگے سر تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ اب یہ ہے جواز۔ اب اس جواز کی حدوں کو جو کہ پار کر گزرے گا وہ عمل بدعت کہلائے گا۔ اب اقبال صاحب یہ کہیں کہ جی، یا ڈاکٹر صاحب یہ کہیں، یا حافظ عبدالرشید صاحب یہ کہیں، یا کوئی جماعت کا ایک بندہ یہ کہہ دے کہ ننگے سر نماز پڑھنا جواز کی حد کو، ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے، اور اس کو روٹین بنا لیتا ہے، زندگی بھر کہتا ہے میں نے سر پہ کپڑا کرنا ہی نہیں، تو بھائیو یہ عمل بدعت ہے، یہ عمل بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سر ڈھانپ کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ حق بات کو اللہ قبول کرنے، حق بات کو سمجھنے اور حق بات کو اللہ آگے شیئر کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔